اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیو کون پالیسیز، جنہیں آپ نیو ورلڈ آرڈر کہہ سکتے ہیں یا گریٹر گیم کہہ سکتے ہیں، اس سب میں ایک بنیادی فیصلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی بربادی نہ راکٹ سے آ سکتی ہے، نہ میزائل سے آ سکتی ہے، نہ جہازوں کی بمباری سے آ سکتی ہے، نہ تلوار سے آ سکتی ہے. ان کو برباد کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو ان کی کلچرل ویلیوز سے ہٹا دیں. یہ آپ انٹرنیٹ پر جائیے، گوگل میں ڈالیے، آپ کو یہ ساری تفصیل نکل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک طرح سے یہ سب کچھ ہمارا منہ چڑھا رہا ہے کہ ہم دشمن کی اس چال پر کہ ہمیں ہماری کلچرل اور اسلامی روایات سے ہٹا دیا جائے، ہم ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی شاید وجہ ہے ہماری تباہی کی. اس میں بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ. یہ بات طے ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جتنی اسلامیت ہے، جتنی قومیت ہے ان سے، اس سے ان کو ہٹا کے فادرز ڈے ہمارا پرابلم نہیں ہے. وہ تو ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے، اس لیے فادر ڈے مناتے ہیں. وہ یہی حال ان کی ماؤں کا ہے، لیکن ہم بڑے تمتراک سے فادر ڈے اور مدر ڈے منا رہے ہوتے ہیں یہاں. یہ ہیلووین ڈے ہمارا تو رسم نہیں ہے، ہم منا رہے ہوتے ہیں اس کو. اینڈ کرسمس، گاڈ نوز ہاؤ مینی ایونٹس وی سیلیبریٹ. ویلنٹائن ڈے ہمارا ہے. لاہور کے فارم ہاؤس پہ سر ہولی ہو رہی ہے کہ دروازے پہ طوفان کی طرح ٹکرا رہی ہے. آپ دروازے بند کر لیں گے، یہ دروازے توڑ دے گی. آپ اپنے دروازے کے ساتھ آہستہ آہستہ کھول کے اس کو اپنے اندر سمو لیجیے. گزارش یہ کہ ہم نے کیا کیا ہے، میں میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں. میڈیا کے اندر ہم ایک کارٹون نہیں بنا سکے اپنے بچوں کے لیے کہ جو آپ کی اردو اپنی لینگویج کے اندر ہو. ہم امپورٹ کرتے ہیں ہندی زبان کا. آپ کا بچہ ہندی زبان سے پیچھے ہوتا ہے. ہم یہ کام نہیں کر سکے، ہم ایک بھی میڈیا کے اندر، ایک میڈیا ہاؤسز، ہم یہ کام نہیں کر سکے کہ پاکستانیت کو فروغ دے سکتے. کچھ نہ کچھ میری گزارش ہے، کچھ نہ کچھ ہم نے کسی حد تک کوئی کنٹریبیوشن کچھ لوگوں کا ہوگا، لیکن مجموعی طور پہ ہندوستان کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اپنی نیشنلزم کو فروغ دیا، اپنے نیشنلزم کو فروغ نہیں دے سکے. آپ پاکستان کے اندر امت مسلمہ کی بات کر لیں، آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ انٹرٹینمنٹ کے اندر آپ ڈرامے لیتے ہیں ترکی سے، اس کو ڈبنگ کر کے آپ چلا رہے ہیں. آپ کی حالت یہ کہ آپ دیگر ملکوں سے ان کا سافٹ ویئر جو گھسا پٹا پرانا ہے اس کو لے کے آپ اس کی ڈبنگ کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بڑی ریٹنگ بن گئی، ہم نے وہ ڈرامہ لے لی ہے. خدا کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جاگ کے اپنے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اپنی ثقافت کو پروموٹ کرنا پڑے گا. اپنے بچوں کو جو تعلیم آپ نے دینی ہے، کیا کریکٹر دیا ہم نے اسکولوں کے اندر؟ مسجد کا جو ممبر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حوالے کیا، مسجد کے ممبر نے کیا ٹریننگ دی سوسائٹی کے اندر؟ کیا اس نے بتایا لوگوں کو جھوٹ نہیں بولنا؟ کیا اس نے بتایا لوگوں کو گردنیں نہیں کاٹنی؟ کیا اس نے بتایا لوگوں کو کہ آپس میں تفرقہ بازی نہیں ڈالنی؟ کیا اس نے بتایا ہم کو کہ بھائی ہم ایک ایسی امت ہیں جس کو خیر خواہی کے لیے دنیا میں بھیجا گیا؟ پھر آپ کا تعلیمی ادارہ تھا، کیا تعلیمی ادارے نے آپ کی کریکٹر بلڈنگ کی ہے؟ اتنے بڑے بستے ہیں، ہمارے بچے آ جاتے ہیں، ہم دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کتنا بڑا بستہ پڑھ کے یہ کیا کون سا سائنسدان بن رہا ہے. سر بخاری صاحب، قومیں بنتی ہیں کریکٹر سازی سے. جس قوم میں کردار سازی کے لیے ادارے کام نہ کریں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کبھی انڈین کی فلم سے ڈرتے ہیں، کبھی کسی اور یوگا سے ڈرتے ہیں، اور تباہی ان کی اس لیے ہوتی ہے. ناظرین، نصر اللہ ملک صاحب نے بڑا خوبصورت دفاع کرنے کی کوشش کی ہے اس بات کی جس کی طرف اشارہ کیا تھا عمران خان نے. تھوڑی سی میں بھی اپنی گزارش اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جہاں دشمن اس طرح کے وار کر رہا ہو وہاں کم از کم اس کی اسٹریٹجی سے کچھ تو سیکھ لینا چاہیے. ہم روک نہیں سکتے کلچرل ریویژن کو. بھارت نے کیسے روکا؟ کیوں وہاں کوئی پاکستانی فلم نہیں چلتی؟ کیوں وہاں پاکستان کا کوئی چینل نہیں دکھایا جاتا؟ کیوں وہاں گھر گھر پاکستانی ڈرامے نہیں چلتے؟ اس لیے کہ ان کی کلچرل پالیسی، ان کی سوچ بحیثیت قوم ہماری لیڈرشپ سے بہتر ہے. یہ ایک طویل بحث ہے، اس کے بحث میں ہم جانا نہیں چاہتے. ایک چھوٹا سا اس میں جملہ، ایک چھوٹا سا، نصر اللہ ملک صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور میں چھوٹی سی ایک بات کہوں گا پھر آپ اپنا سوال سے کر لیں کہ ہمارے لیڈر سرخ رنگ کی ٹائیاں لگا کے جب کوئی دورے پہ آتا ہے باہر سے لیڈر تو اس کو ملتے ہیں، شلوار کی پہنتے ہوئے ہمیں موت پڑتی ہے. آپ اپنا پہناوا ہی دیکھ لیں نا کہ آپ کیا پہن کے کس طرح، آپ کا اپنا لباس کیا ہے پہلے آپ یہ بتائیں، آپ کو بولنا کس طرح چاہیے پہلے آپ یہ بتائیں. ابھی آپ بنیادی چیزیں طے نہیں کر سکے، جب بنیادی چیزیں طے کر لیں گے تو پھر کلچر بھی بچ جائے گا. میرے جو میں نے کہا تھا کہ کلچرل یلغار ہو رہی ہے اس کو روکا نہیں جا رہا، اس کو روکنے کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سارا کچھ بند کر دیں، لیکن اس کو اپنے یہاں پہ کاروبار نہ بننے دیں. ان کے ڈراماز یہاں پہ بکتے ہیں، میں بکنے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا فائدہ بھی ان کو ہو رہا ہے، منافع بھی وہ کما رہا ہے اور یہاں پہ بک بھی ہو رہے ہیں. تو یہ بیچنے اور خریدنے کا سلسلہ بند کریں. باقی جو آ رہا ہے چھوٹی سی بات اگر آپ مجھے اجازت دیں کاٹنے کی آپ کو، میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ اپنے ایک عزیز کے گھر میں بچی سے کسی نے پوچھا کہ آج کل تم کیا کر رہی تو اس نے کہا میں آج کل عبادت کر رہی ہوں. سوال کیا گیا کہ عبادت کر کے دکھائیں. اس نے اپنی ماں کا دوپٹہ لیا، اس کو ساڑی کے طور پہ باندھا اور پھر ایسے ہاتھ سے ٹلی بجا کے اس نے کہا رام رام رام.
یہ حال ہے ہمارے سوسائٹی کا. لیٹ اس بی آنےسٹ، فیس اٹ. یہ جو ابھی خبر آپ نے ہمیں دی ہے سب کو، یہ جو بھارتی وزیر دفاع بول رہا ہے، آپ کا بھی ہمارے دشمن کی مہربانی ہے، وہ ڈنڈا مار کے ہمیں اٹھاتا ہے بار بار. ہمیں اپنا کوئی نہیں جگاتا، ہمارا اپنا ہمیں کبھی کوئی نہیں جھنجھوڑتا، کوئی نہیں جگاتا. ہمیں جب اٹھاتا ہے ہمارا دشمن، کوئی نہ کوئی دشمن ایسا ہوتا ہے ہمارا جو ہمیں ڈنڈا مارتا ہے، ہم جاگ جاتے ہیں ایسی تیسی، اب سارے مل کے اس کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں. سر سمپل، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور میں چاہ رہا ہوں اس پلیٹ فارم پہ ضرور چلی جائے، کیونکہ بات اسی بارے میں ہو رہی ہے. ہمارے یہاں پہ ایک نئی نسل بن رہی ہے، ایک نئی کلاس بن رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر، الارمنگ ہے. آپ پتہ کر لیجئے، بچے چھپ چھپ کے جو آج کل محفلیں کر رہے ہیں فارم ہاؤسز میں، ایسی جگہوں کے اوپر دیوالیاں منائی جا رہی، وہاں پہ جو ان کا ایک اور تہوار ہے جس میں پٹاخے بجاتے ہیں، وہ ایک اور وہ رنگ پھینکتے ہیں، اس کو رنگولی کہتے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں اس کو، یہ وہ بھی منا رہے ہیں، ایک ہولی اور ایک ہولی بھی منا رہے ہیں. یہاں پہ لاہور میں یہ تہوار منائے جا رہے ہیں، سر عام منائے جا رہے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں ہے. نیو ایئر نائٹ کے اوپر پارٹیز ہوتی ہیں، وہ ایک شباب ملی والے نکلتے ہیں جلوس نکالنے کے لیے. اور اس مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے پولیس والوں سے اس رات کو رابطہ کیا، میں نے کہا جی یہ نیو ایئر نائٹ پہ ایک پارٹی ہو رہی ہے، اور مجھے وہاں کھڑے ہوئے ایک آدمی نے واٹس ایپ کی ہیں تصویریں، اس کے اندر شراب ہے، اس کے اندر ساری 2 نمبر چیزیں ہیں جو ہماری نسل کو تباہ کریں گی، وہاں میوزک ہے، بےہودگی ہو رہی ہے، آپ کیا کریں گے؟ نہیں سر، وہ بہت بڑے بڑے لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ. جنگ جو ہوتی ہے وہ صرف فوج نہیں لڑتی، قوم جنگ لڑتی ہے. اور قوم جنگ تب لڑتی ہے جب اس کی نظریاتی بنیادوں پہ اس کی نظریاتی اساس اور وہ طاقتور قوم ہوتی ہے. میں جو پہلے عرض کر رہا تھا عمران خان صاحب کی بات سے پہلے بھی، کہ جو یہ دیکھیں ہمارا کردار کیا تھا، یہ ٹی وی کا جو ڈبہ تھا نا، ہم نے اس کو مٹھائی کا ڈبہ بنا دیا ہے. ہم نے اپنی قوم کی ٹریننگ، انفارمیشن، اس کی گرومنگ کے لیے جو کردار تھا، ابھی آپ بات کر رہے تھے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، آپ بات کر رہے تھے یہ ڈیز منائے جا رہے ہیں، مدر ڈیز، فادر ڈیز، یہ کون دکھا رہا ہے؟ کوئی باہر سے آنے والا نہیں بتا رہا ہمیں، یہ آپ کے ٹیلی ویژن چینلز ہیں. ابھی ویلنٹائن ڈے آئے گا تو آپ دیکھیں ٹی وی پہ کیا ہوتا ہے، آپ ایسا ہنگامہ میں ایک دوڑ لگ جائے گی کہ آپ کو نظر آئے گا تو پیچھے نہ رہ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم دشمن کو الزام دینے کی بجائے کریں، کچھ شاید لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. ہندوستان کی آپ کوئی بھی فلم اٹھا کے دیکھ لیں، جو میں نے کچھ ان کی جو خاص طور پہ جو پالیٹکس کے حوالے سے یا جو ان کی فلمیں بنتی ہیں ٹیررزم کے حوالے سے، ایک چیز آپ ضرور دیکھیے گا، فلم کے اینڈ پہ جا کے وہ اسٹیٹ کو ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، کرمنلز کو دبا کے مار جاتے ہیں. ان کا میسج یہ جاتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے، یہ ملک جو ہے، یہ قوم جو ہے، وہ سب سے بڑی طاقتور ہے، اور جو نیشنلزم ان کا ہے وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہے. ہمیں اپنے ٹی وی چینلز کو، ہمیں خدا کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھائی ہم ملک کی جو نظریاتی اساس ہے، ملک کی اپنی جو فکر ہے، جو ملک کا اپنا کلچر ہے، اس کو ہم پرموٹ اگر نہیں کر سکتے تو دشمن کا کم از کم ایجنڈا پرموٹ تو نہ کرے نا. جب آپ دشمن کا ایجنڈا پرموٹ کریں گے، گھر گھر یہ ڈبہ بھیج کے آپ ایک نئی نسل، ایک دوسری قسم کی نسل تیار کر رہے ہیں، پھر آپ سوچیں گے، وہ کہتے ہیں نا بڑے خوبصورت بات تھی کہ نفرتوں کو بو کر بھی جو ہے کہ نفرتوں کو بو کر بھی شاید کہ فصل ہو محبت کی. یعنی ہم اس قسم کی سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم نفرت بوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ محبت پیدا ہو جائے گی. کبھی ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے. سر مجھے بات سے اتفاق ہے، لیکن ایک چھوٹا سا اختلاف نہ کرنے کی اجازت سر میں. جی پلیز. اب معاملہ یہ ہے کہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں نا، یہ تو پیسہ کمانے آئے ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے باہر بھی کاروبار ہے اور پاکستان میں بھی کاروبار ہے، وہ وہاں بھی پیسہ کماتے ہیں، یہاں بھی کماتے ہیں. تو یہ تو ویلنٹائن ڈے کو بیچیں گے، یہ نیو ایئر نائٹ کو بھی بیچیں گے، یہ ماں کے اور باپ کے دنوں کو بھی بیچیں گے، جو گناہ ہے میرے خیال میں کہ ہر دن ماں کا ہے اور ہر دن جو ہے وہ باپ کا ہے. ٹھیک، ہمارا تو مطلب میں یہ سکھاتا ہے، لیکن اگر ایک دن باپ کا اور ایک دن ماں کا ہے تو یہ تو گناہ ہے میری نظر میں. اب یہ اس کو بھی بیچیں گے. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پیمرا کا ادارہ آپ کے پاس ہے، آپ ایک لیٹر ایشو کریں، جناب آپ نے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا. ان کی ضرورت نہیں ہوگی کسی چینل کی، یہ نہیں کریں گے. جب منع کیا جائے گا تو پھر نہیں کریں گے. یہ وہی کریں گے جس میں ان کو پیسے ملیں گے. یہ پیسہ کمانے کی اور مقبولیت کی دوڑ ہے، یہ اس میں لگے ہوئے ہیں. نصر اللہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈبہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن ڈبے کے استعمال کو روکنا کیسے؟ وہ میں آپ ہی کی طرف ایک سوال اور پھینک رہا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے اور کنسسٹنٹلی جب سے میں انڈین ٹی وی کو آبزرو کر رہا ہوں، یہ مانیٹر کر رہا ہوں، کوئی بھی نیشنل ایشوز کے اوپر جو ان کی حکومت کا سٹانس ہوگا، پورے کا پورا میڈیا ایک بینڈ ویگن کی طرح سے وہی ترانہ گانے لگ جاتا ہے. کہیں کوئی اختلاف ان کا آپس میں نہیں ہوتا. ہمارے ہاں کسی بھی نیشنل ایشو کے اوپر ہم کو 20-25 سمتوں میں بٹ جاتے ہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اب اس کی دو اس کے جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا میں میڈیا نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے
کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے انٹرنیشنل معاملات میں ہماری بھی وہی رہے گی. ٹھیک, اس سے ان کی عزت بڑی ہے, ان کی پریکٹس یہ ٹھیک رہی, کامیاب رہی. اس میں میڈیا نے بھی کیا نا, میڈیا نے ایگری کیا نا. ہمارے یہاں پہ این جی اوز کے نام کے اوپر ایسے بٹیرے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو روزانہ کسی نہ کسی ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستان کی کسی نہ کسی پالیسی کو پہلے ہلکا ہلکا لتاڑتے ہیں, پھر تھوڑا زور سے لتاڑتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پوائنٹ بلینک پہ آ جاتے ہیں, بڑے غلط کر دیتے ہیں پکڑ کے. تو ایسے لوگوں کو میڈیا بلا رہا اور ایسے لوگوں کو بین نہیں کیا. جناب طالبان کو بین کر دیتے ہیں بڑے آرام سے, آپ جو فائٹرز ہیں ان کو بین کر دیتے ہیں, یہ بات نہیں کر سکتے ٹی وی پہ کیونکہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. تو اگر یہ لوگ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں تو ان میں سے تو آپ نے ابھی تک کسی کو بین نہیں کیا. یہ آزادی اظہار کے نام کے اوپر جو مرضی کہتے جائیں, ان کو کھلی اجازت ہے. اور وہ دوسری طرف جو ہے وہ آپ قدغن لگا رہے ہیں, تو دونوں طرف ایک جگہ سلوک کریں. جہاں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے کسی کے بولنے سے, اس کو آپ بولنے والے کو روکیں. کہیں نہ کہیں اسٹیٹ کو بھی اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنی پڑے گی, ایک چیز. دوسرا, سر ہم نے مار کھائی افغانستان کی وجہ سے. ہمیں اس دن مار پڑنا شروع ہوئی جس دن بھارت آ کے افغانستان میں بیٹھا تھا. سلمان بھائی نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا آپ کی جیلوں میں آج بھی بھارتی ایجنٹ پڑے ہوئے ہیں جن کے نام ہندوؤں والے اور سکھوں والے ہیں. آج آپ کو ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا, کسی ہندو کو اور سکھ کو پاکستان آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنا کام کرنے کے لیے. وہ وہاں پہ جاتا ہے افغانستان میں, اس کو 101 کام کے بندے مل جاتے ہیں. وہ افغانیوں کو اٹھاتا ہے, وہ بے روزگار ہے, بے یار و مددگار ہیں, ان کو اپنے پاکستانیوں کو استعمال کرتا ہے. وہ آپ کے مسلمانوں کو ہی اندر سے استعمال کر رہے ہیں. اب آپ اس طرح کی ایویڈنس نہیں دے سکتے کہ جناب ہم نے آپ کا بندہ پکڑ لیا, وہ آپ کو فلاں شہر کرنے والا فلاں اسکول میں پڑا. یہ نہیں ہوگا. جس دن بھارت آ کے بیٹھا افغانستان میں, اس دن سے ہماری تباہی شروع ہوئی ہے اس محاذ کے اوپر. اب اس میں بچت اسی بات میں ہے کہ آپ بھارت کا انفلوئنس جو افغانستان میں ہے اس کو پاکستان میں ٹرانسفر نہ ہونے دیں. دیکھیں افغانستان میں کیوں بیٹھا, کہ سوال تو یہ ہے کہ یہ افغانستان ہم نے لمبا بحث شروع ہم نے پلیٹ میں رکھ کے دیا. ہم نے دیا پلیٹ میں رکھ. میں اس لیے آپ سے عرض کی تھی, ہم نالائق بھی ہیں, ہم مجرم بھی ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے نہیں سمجھا افغانستان سے روس نکلا, ہم نے کیا کیا. اس کے بعد ہم نے 9 سال 8 سال تک ایک شخص کے پاس, جس کے پاس پورا پاکستان تھا, اس نے افغانستان کی پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا. وہ لوگ جو کل آپ کی خاطر جان دینے کے لیے تیار تھے, آپ نے ان کی خاطر جان دی تھی, وہ آپ کے دشمن بن گئے. افغانستان کے اندر آپ نے اپنا جیتی ہوئی کھیل آپ نے ہارا, جس کی وجہ سے آج ٹیلی فون کال ایک سوال میں تینوں کے پاس لے کے آ رہا ہوں کیونکہ وقت اب بہت کم رہ گیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلوچستان ہے, فاٹا ہے, یہاں پر جو جس طرف اشارہ کیا ہے عمران نے کہ لوگ کیریئر کے طور پہ مل جاتے ہیں, ہائر ہو جاتے ہیں, چاہے وہ افغانستان سے مل جائیں چاہے کہیں سے بھی مل جائیں, تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ اس قوم کا کتنا بڑا ڈائلیما ہے کہ ہم ان یوتھ کو جو اس طرح سے اویلیبل ہو جاتے ہیں ان کو یہ موٹیویٹ بھی نہیں کر سکے کہ خدا کے لیے کچھ بھی کرو دنیا میں, اپنے ملک کے خلاف تو استعمال نہ ہو. بھائی صاحب آپ کے ادارے کس مرض کی دعا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ میں تو پٹ رہا ہوں اس بات پہ, جب سے آپ راہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ادارے موجود ہیں نا, آپ کے پاس وہ ایجنسی ہے جس کے بارے میں دنیا کی ریٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹاپ کی ایجنسی ہے, کہ اصل میں ہمارے ادارے آئین پاکستان کے تحت اپنے اصل مقاصد تک محدود نہیں رہے, آپ کی حکومتیں ان کو مس یوز کرتی رہی ہیں. ابھی ملک صاحب جو بات کر رہے تھے, بات یہ کہ جب آپ کی پالیسیز ٹیلی فون کالز پہ تبدیل ہوتی رہیں, یہ درست کہا انہوں نے کہ افغانستان سے ہماری کیا لڑائی تھی, اور ہوا کیا کہ ٹیلی فون کال پہ ایک صاحب ہمیں مکے دکھایا کرتے تھے اور انہوں نے پاکستان کی فضائیں, آج تک آپ نے ان سے پوچھا, وہ کراچی میں بیٹھے ہیں, کسی نے آج تک ان سے نہیں پوچھا. بات یہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس سیاستدان ہیں, پھانسیاں لگا دیں, ہتھکڑیاں لگا دیں. دیکھیں بخاری صاحب, میں آخری بات یہ کہوں گا, ایک تو میڈیا کی بات ہوئی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بڑی سینسٹیو بات ہے. پاکستان کے میڈیا کو, پاکستان کا میڈیا ہی ہونا چاہیے. آپ ہندوستان کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کی پالیسی, آپ امریکہ کے آئین کے اندر انہوں نے تحفظ دیا ہے کہ جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہ وہاں کا میڈیا وہاں کے اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کا پابند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر ایک ملذاتی مملکت ہے تو پھر پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کا میڈیا بننا چاہیے, اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے آپ کے جو ادارے ہیں وہ اپنے اصل مقاصد تک محدود رہیں. اور جو دہشت گردی کی بات رہی ہے, میں کہتا ہوں کہ کس کی جنگ تھی, آج ہماری جنگ ہے. اس پہ ہمیں سب کو مل کے, میڈیا کو خاص طور پہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے, اور امن و استحکام اگر پاکستان کے اندر قائم ہوتا ہے, یہ انڈیا کی شکست ہے. اور یہ اشارہ جو انہوں نے کیا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا کراچی میں جس نے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر افغانستان کا سارا تباہی اور بربادی اپنے گلے لگا کے قوم کا مقدر بنا دیا. آپ یہ بتائیے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کیا کر رہی تھی؟ پولیٹیکل لیڈرشپ نے پوچھا اس سے, مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے پوچھیں اس سے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کیا کر رہی تھی؟ شارٹ کامنٹ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ابھی تک کمزور ہے اس انداز سے, اس کی بڑی وجوہات ہیں. بخاری صاحب ایک جملہ میں کہہ دوں, دیکھیں جس ملک کے اندر لوگ یہ آوازیں لگا رہے ہوں کہ بھائی اس وقت جو جنرل صاحب ہیں وہ مونچھوں والے ہیں, انہوں نے سلوٹ نہیں کیا, انہوں نے پرائم منسٹر کو یہ پروٹوکول نہیں دیا,
اس قسم کے ماحول کے اندر آپ کی سیاسی جماعتیں ہمیشہ کمزور ہوتی ہیں، ان کو طاقتور کرنے کی ضرورت ہے۔ سر آپ کا جو پہلا والا سوال تھا نا، اسی کی واپس آ جاتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ جو بارڈر پہ بیٹھے ہوئے بچے ہیں ان کو کون، سر معاملہ وہی ہے کہ آپ کو ان بچوں کو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم انڈینز ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم آپ کے ملک میں یہ کروانا چاہ رہا نہیں، وہ آپ کے بھیس میں آتے ہیں، وہ آپ کو یہ پڑھاتے ہیں کہ اسلام آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کے لیڈر کچھ اور کر رہے ہیں۔ جب آپ کا لیڈر آپ کی بنیاد کی طرف واپس آ جائے گا، اپنے اصل کلچر کی طرف واپس آ جائے گا، وہ آ کے اس اقدار کو تھام لے گا، جس رسی کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو مضبوطی سے تھامو، جب وہ اس کو پکڑے گا تو بچے نہیں بیٹھ سکیں گے سر، وہ اسی اسلام کے نام کے اوپر بہکا رہے ہیں۔ کوئی آگے یہ نہیں کہتا میں امریکہ میں میرے لیے وہاں پہ جا کے دھماکہ کرتا ہوں، اپنے آپ کو نہیں اڑاتا کوئی پیسوں کے لیے، جو اڑاتا ہے نظریے کے لیے اڑاتا ہے، وہ ہمارے نظریے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ہمیں یہ بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی سر۔